الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ کے کاشف جو کرے گا امتیاز رنگ خون مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا عربی والا گوہر متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم منتشر ہو تو قسطوں میں صفایا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین ورنہ ان لکھے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے بہرحال ناظرین جلسہ ان کا تعلق اسی محلے اور اسی بستی سے ہے اور ہمارے اشاروں میں اپنے الفاظ میں مجھے آج کا موضوع بھی دے دیا جو وقت کی ضرورت بھی ہے حالات کا تقاضا بھی ہے اور خاص طور سے جس کی اس محلے کو تو بہت سی ضرورت ہے جب سے اس مدرسے کی بنیاد پڑی ہے حالانکہ یہ موضوع قرآن و سنت کا موضوع ہے ہمارا دین اسلام میں نے کئی مقامات پر عرض کیا ہے اور آج اس حرہ میں اپنے مزاج اور اپنی طبیعت کے برخلاف ایسا موضوع اختیار کر رہا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا کم موقع ملے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں
حالات آج ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ وہ قوم مسلم جس کے پاس سے کبھی خوف گزرتا نہیں تھا، ڈر اس کی ڈکشنری میں لفظ تھا ہی نہیں، موت جس سے ڈرا کرتی تھی، جس سے رن کانپ جایا کرتے تھے، مگر آج اس مسلم کا حال یہ ہے کہ وہ چوہوں سے ڈرتی ہے، بلیوں سے گھبراتی ہے، لومڑیوں کی آواز سے اس کے پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے، تو وہ شیروں کا کیا مقابلہ کرے گی، وہ چیتوں سے کیا مقابلہ کرے گی۔ کل تمہاری تاریخ یہ تھی جو کتابوں میں لکھا ہے، نواب حیدر علی کے بارے میں بھی لکھا ہے اور سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ جنگل میں اپنے تیر سے نہیں، بندوق سے نہیں، شیر کو چیلنج کرتے تھے، ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں، تو اپنی طاقت آزما، ہم اپنا جگر آزمائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے شیر کے جبڑے چیر دیے تھے اور چیر کر ٹکڑے کر دیے تھے۔ اسی ملک میں آپ کے حکمراں وہ تھے کہ جنہوں نے بچوں کو ہاتھیوں سے مقابلے کرنے کا ہنر اور فن سکھایا تھا، مگر آج کی قوم مسلم جو ہے پتے کی کھڑکھڑاہٹ سے ڈر جاتی ہے اور چونگاروں کی بوریوں سے بھی اسے خوف محسوس ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، دین کی تکمیل ہو چکی ہے، فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ وہ تمہیں ڈرائیں گے۔ صحابہ کو بھی تو ایسے ہی ڈرایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم۔ آج جو پوری دنیا میں آپ میٹنگیں دیکھ رہے ہیں، کانفرنسیں دیکھ رہے ہیں، اقوام متحدہ کی قیادت میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، کبھی وائٹ ہاؤس میں، کبھی شملہ میں، تو کبھی لاس اینجلس میں، تو کبھی جنیوا میں، یہاں جمع ہو کر یہی تو پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم بہت قوت اور طاقت میں ہیں۔ اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، مگر قرآن کہتا ہے جب صحابہ پہ یہ خبر پہنچتی تھی کہ یہود نے اور اس وقت کے مشرکین نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، تمام قبائل اکٹھے ہو کر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ رومیوں نے اور مجوسیوں نے بھی اپنی قوت کو اکٹھا کر لیا ہے، تو ان کے پیر اکھڑتے نہ تھے، ان کے دلوں پر خوف طاری نہیں ہوتا تھا۔ فزادہم ایمانا، یہ خبر ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا کرتی تھی، ان کا ایمان چھاٹے مارنے لگتا تھا، سمندر کے موجوں کی طرح، جس طرح دریا کے کنارے پہنچ کر اگر تم ایک پتھر دریا میں پھینکو تو پانی اور اچھال اوپر کو لیتا ہے اور اس کی لہروں میں اور اچھال آ جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور ان کی زبان پہ ہائے توبہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں تو محمد رسول اللہ نے کس چکر میں ڈال دیا۔ قومیں بنی اسرائیل کی طرح صحابہ نہیں تھے کہ جب سامنے سمندر آیا اور پیچھے تلواریں سوٹتا ہوا فرعون آیا کہ آج نمٹ لیتا ہوں ان سے، بہت ناک میں دم کر دیا ہے انہوں نے، آج سب کو میں ختم کر دوں گا۔ تو قوم نے کہا ہے موسیٰ سامنے سمندر، آگے پیچھے دشمن، پیچھے لشکر دشمنوں کا، سامنے گہری ندی، موت کے ہاتھوں میں ہے اب زندگی کا فیصلہ۔ قوم یہ کہہ رہی تھی وہاں سامنے بڑھے تو سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے، پیچھے ہٹیں تو تلواروں سے کٹ کے مرنا ہے۔ موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب ایک ایک کو ذبح کرے گا فرعون، ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے کاٹ کے ٹکڑے کر دے گا، ہمارے بوڑھوں کو مار ڈالے گا،
اے موسیٰ تم کہتے تھے میں آزادی کا سورج لے کر آیا ہوں، میں آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہوں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، میں تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں، آج ایسے موڑ پہ لا کے مارا ہے جہاں سامنے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے، کیا کیا تم نے؟ لیکن اللہ اکبر، نبی کا ایمان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دشمن کے گھوڑے کی ٹاپوں سے آسمان تک گرد اڑ رہی ہے، بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، موسیٰ علیہ السلام کو سامنے سمندر کی موجیں ہیں جو ساحل سے ٹکرا رہی ہیں، ادھر گھوڑوں کی ہی ہناہٹ ہے جو بنی اسرائیل کے کانوں کو چھو رہی ہے، جس سے ان کے دل کلیجے تک آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا رب مجھے راستہ دے گا، ان ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھا کر رہے گا چاہے سمندر کو سوکھ نہیں کیوں نہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے قرآن پکڑ لیے نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ راستہ ملے گا۔ یہی فرق ہے حضرت موسیٰ کے اصحاب اور ان کے حواریین میں اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کہ صحابہ کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد رسول اللہ آپ نے تو مروا دیا ہمیں، آپ نے تو ہمیں پھنسوا دیا، آپ کی وجہ سے تو ہم بھوکے مر گئے۔ سنو سیرت کی کہانی، سیرت ہی کی گفتگو سن لو۔ جب مدینے منورہ گئے بھی نہیں تھے، 2.5 سال تک محمد رسول اللہ اور ان پر ایمان لانے والوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ ابھی تو ہندوستان کے مسلمانوں کا بائیکاٹ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی سے دوستیوں کی پہلے بائیکاٹ جس دن ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ ابھی تو حقہ اور پانی بھی بند نہیں کیا گیا، ابھی تو حقہ ہی مل رہا ہے، چلم بھی نہیں ملی۔ وہاں تو 2.5 سال بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی لین دین، نہ خرید و فروخت۔ مکہ کی اس آبادی میں چند گنے چنے سر تھے، چند بیٹیاں اور مائی تھیں، چند غلام اور بانیاں تھیں، چند ہی لوگ تھے، تمام سردار اکٹھے تھے، غلے کا کوئی ایک بھی بوجھ بنو ہاشم اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ کتنے دنوں بائیکاٹ ہوا؟ 2.5 سال تک بائیکاٹ ہوا، لیکن اللہ اکبر، ایک بھی صحابی بتاؤ، ایک بوڑھی عورت بتاؤ، ایک بچہ بتاؤ جس کے لبوں پر محمد رسول اللہ کی شکایت آئی ہو اور جس نے ابو جہل کے سامنے جوڑی پھیلا کر بھیک مانگی ہو کہ میرا لال بھوکا ہے، میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، روٹی کے ٹکڑے مجھ تک آنے دے۔ کوئی ایک نوجوان بتاؤ جس نے عتبہ اور شیبہ کی غلامی کی ہو، کوئی ایک بتاؤ جس نے کفر سے جا کر کے چوری پھیلائی ہو۔ سب کے سب نے کہہ دیا سوکھ کر کھا کر ہو سکتے ہیں، بیٹے مر سکتے ہیں، لیکن ایک بھی رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرے گا، ایک بھی کفر کی چوکھٹ پہ سجدہ نہیں کرے گا، کفر سے اتحاد کی بات نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر نہ ملی روٹی تو درختوں سے پتے بھیک مانگیں گے اور وہ چبائیں گے، درخت ان سے چھال مانگیں گے اور اپنے منہ سے دانتوں سے چبا کر وہ اپنے بچوں کے ہونٹوں پر رکھیں گے۔ زندہ رہے گا تو رہ جائے گا، نہیں مرے گا تو اسلام کے نام پہ قربان ہو جائے گا۔ ایک دن نہیں، 2.5 سال تک محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے سرزمین مکہ پر وہ تاریخ رقم کی جو سیرت کا حصہ بنی، جو نبی کی سیرت کہلائی، اور قرآن نے اتر کر کہا پڑھو قرآن، پڑھتے کہا ہے ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے۔ قرآن کو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ 1450 برس پہلے صحابہ کے لیے تھا، یہ آیتیں ان کے لیے تھی، ہمارے لیے کہاں ہے؟ صحابہ کے لیے تھی۔ لقد کان لکم فی رسول
اللہ اسوۃ حسنہ، جب کسی سرزمین پر وہ چاہے 21ویں صدی ہو یا گزری ہوئی پچھلی صدی ہو یا آج کا دور ہو، اگر دنیا میں کہیں اسلام کے دشمن اتنی طاقت میں آ جائیں کہ سرحدوں پر پہرے بٹھا دیے جائیں، رزق اندر نہ جانے دیا جائے، پانی کے قطرے نہ جانے دیے جائیں اور سب کو بھوکا رکھا جائے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مکے کے شیب ابی طالب کے وہ 2.5 سال یاد کر کے موت کو سینے سے لگا لینا، اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھنا، اپنے بوڑھوں کو روتا اور بہتا ہوا دیکھنا، تمہارا نبی اس حال میں رہا ہے 2.5 سال کے بعد اللہ کی مدد آئی، اس معاہدے کو دیمک نے چاٹا اور کچھ لوگوں نے محمد رسول اللہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ کوئی اور ہوتا تو چھوڑو میاں، یہاں تو پتہ نہیں 9-2-11 کے چکر میں ڈال دیا، کہاں ڈال دیا۔ آؤ محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھو، ابھی ذکر فرما رہے تھے محمد حسن اینڈ محمد علی، ماشاءاللہ دونوں ہی نام کے مالک ہیں، یہ علی اور حسن ان کے بیٹے ہیں، علی والد ہیں، اور محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، 3 نسبتیں ان کے پاس، اس لیے کربلا کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کربلا کو علی، حسن اور حسین سے تو نسبت ہے ہی اور رہے گی قیامت تک۔ کہہ رہے تھے ابھی 313 کا ذکر کر رہے تھے، کون تھے وہ 313؟ وہ 313 کون تھے؟ جب وہ نکلے میدان بدر میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لینا چاہا کہ کیا کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ دعوت دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ہمارے یہاں آ جائیے، چھوڑ دیجئے اہل مکہ کو جو آپ کی طرفداری نہیں کر پا رہے، جو آپ کی حمایت میں نہیں اٹھ رہے، جو آپ کے دین کو قبول نہیں کر رہے۔ اے محمد رسول اللہ، اپنے ماننے والوں کو اب حبشہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ بھیج دیجیے، کہیں اور بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ ہماری بستی میں آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کر کے دکھائیں گے، ہم آپ کی خدمت کر کے دکھائیں گے، ہم آپ کا تحفظ کر کے دکھائیں گے، ہم آپ کی میزبانی کر کے دکھائیں گے، آپ بنائے مسجدیں ہماری سرزمین پر، ہم اپنے جسم و جان آپ پہ نچھاور کر دیں گے۔ جب ان سے معاہدہ ہوا تو اہل مدینہ نے کہا، اے محمد رسول اللہ، کوئی بھی دشمن آپ پر چڑھ کر آئے گا تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مدینہ کی 4 دیواری کے اندر اپنے شہر میں رہ کر کے ہم مقابلہ کریں گے اور دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ جب آپ کو لے کر جا رہے تھے تو آپ کے چچا حضرت عباس نے پوچھا تھا، لے تو جا رہے ہو، میرے بھتیجے کی حفاظت بھی کر پاؤ گے، میرے بھتیجے کا حق ادا کر پاؤ گے؟ انصار مدینہ نے کہا، ہاں ہاں حق ادا کریں گے۔ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، ارے اہل مدینہ سوچ لو، یہ مت سمجھنا کہ اہل مکہ کے مقابلے پر تمہیں جمنا ہوگا، بلکہ اس وقت پوری روئے زمین پر جو لوگ بستے ہیں سرخ و سفید، سب کے مقابلے پر تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ کیا مقابلہ کر سکو گے؟ انصار مدینہ نے کہا، ارے ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم تلواروں کی نوک پر رکھ دیں گے، خنجروں کی علی پر ان کی گردنوں کو رکھ کر محمد رسول اللہ کا دفاع کریں گے۔ تاریخ انسانیت بتائے گی کہ محمد رسول اللہ کے میزبان کیسے تھے، سرخ و سفید کیا سارا جہاں امنڈ کر آ جائے، لیکن کیا مجال کہ ہمارے زندہ ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کو کوئی ہم سے چھین کر لے جائے، یا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی تیر آپ کے جسم میں پیوست
بحث ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت ماہرین نے یہ بات لکھی کہ مدینے کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں گے، باہر ہم نکل کر نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکھ لیا۔ میں یہ بتانے کے لیے آپ کو سیرت سنا رہا ہوں کتنا فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں۔ جب بدر میں سامنے سے 1000 کا لشکر آ گیا اور یہ اس زمانے کی ایسی فوج تھی جس کا مقابلہ اہل مدینہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جنگوں کا ماہر تھا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، سب کے پاس اس وقت کے اس زمانے کے ماہر ہتھیار موجود تھے۔ اس کے بالمقابل جو صحابہ کرام تھے ان کی تعداد کل 313 تھی، جو اپنی زنگ آلود ٹوٹی ہوئی تلواریں 6 ہیلے کے نکل پڑے تھے، جن میں معصوم بچے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو مکے کا ہر صحابی جوش سے امنڈ پڑا اور ہر ایک نے آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن آپ کی نظریں مدینے کے صحابہ کی طرف تھیں۔ اے مدینے والوں، تم کچھ نہیں بول رہے، تم خاموش ہو، کیونکہ ان کا تو معاہدہ یہ تھا کہ ہم شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے، باہر رہ کر تو ہم مقابلہ نہیں کریں گے۔ آپ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے مدینے کے انصار باہر نہ نکلے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو وہاں کے صحابہ نے دیکھ لیا تو انصار مدینہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ شاید روئے سخن اے نبی پاک ہماری طرف ہے آپ کا، اور آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اس معاہدے کو بھول جائیے جو ہم نے آپ سے کیا تھا۔ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا، تو اور تمہارا رب چلا جائے، دونوں کے دونوں قوم عمالقہ سے مقابلہ کرے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے محمد رسول اللہ، ہم اس کے مقابلے میں یہ کہیں گے نحن نقاتل معك، ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے، عن یمینک وعن شمالک، آپ کے دائیں بھی اور آپ کے بائیں بھی، وعن خلفک وعن امامک، آپ کے آگے بھی اور آپ کے پیچھے بھی۔ آپ ہمیں حکم تو دیجئے سمندر میں کودنے کا تو سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگانے کے لیے کہیے تو پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگائیں گے، آپ کہیے تو صحیح دنیا کا آخری کنارہ جہاں سورج جا کے ڈوب جاتا ہے برق الزمان تک بھی آپ کہیں گے تو خدائے ذوالجلال کی قسم، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے صحرا سے دھول و گرد اڑاتے ہوئے، دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے، پہاڑوں کے سینے چاک کرتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ جب یہ تقریر انصار صحابہ کی طرف سے سنی تو رسول اللہ کا چہرہ پرتے مسرت سے جھوٹ۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام جنہوں نے کبھی اپنے دل میں خوف و ہراس کو نہیں آنے دیا، لہذا جب وہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور لگا ابلیس کو کہ اب یہ نہیں بچے گے، چاروں طرف سے جب وہ گھر گئے اور ابلیس آج جشن منا رہا ہے، آج محمد رسول اللہ کا لشکر چند گھڑیوں کا مہمان، چند سیکنڈ کا مہمان، یا تو قتل ہوں گے یا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر مکے کے بازاروں میں بیچے جائیں گے اور پھر ہم ان کے جسموں سے کھیلیں گے، کوئی سولی پر تو کوئی پھانسی پر تو کوئی غلامی کی ہتھکڑی پہن کر ہمارے گھروں میں ہوگا۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اہل مکہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا میرا لشکر وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرا لشکر غالب ہونے والا ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کتب اللہ، اللہ لکھ چکا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ یہاں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، تعداد 1 ہو تو غالب رہے گی، تعداد 3 ہو تو غالب رہیں گے، تعداد 313 ہو تو وہ غالب رہیں گے۔
شرط یہ ہے کہ یہ لشکر ثابت کرے کہ یہ اللہ کا لشکر ہے، اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف نہ ہو، اس کے دل میں غیر اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے دل میں رب کے علاوہ کسی اور کی چاہت نہ ہو، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھامے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا بھی جھنڈا داہنے ہاتھ میں ہو اور بائیں ہاتھ میں شیطان کا پرچم ہو، مسجد میں تو اللہ کا حکم مانے اور بازار میں ابلیس کا حکم مانے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، اللہ کی مدد اس خالص جماعت کے لیے آتی ہے جو تمام باطل کے قوانین اور باطل کے دستور اور باطل کے تمام نظاموں کو رونتی ہوئی نکل جاتی ہے، جس کے دل میں توحید کا چراغ ہوتا ہے، اس چراغ کی لو اس کے آنکھوں سے چمکتی ہے، آنکھوں میں اس کے آنکھوں سے اس کے ٹپکتی ہے، لہذا یہ روشنی جب اس کی آنکھوں سے پھوٹتی ہے تو رب دو جہاں کی قسم وہ جب پتھر پہ نگاہ پڑتی ہے تو پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور جب یہ نگاہ دریا پہ پڑتی ہے تو دریا خشک ہو جاتے ہیں، اور دریا پہ گھوڑے اس طرح دوڑتے ہیں جس طرح سڑک پہ اور زمین پہ گھوڑے دوڑتے ہیں۔ پھر یہ نگاہ وہ ہوتی ہے جسے علامہ اقبال کہتے ہیں جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ چونکہ آج امت مسلمہ خوف و ہراس کے عالم میں جی رہی ہے، یہی اس سے دور کرنا ضروری ہے۔ یہ یقین رکھو موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، یاد ہے موت وقت سے پہلے کسی کی آئی ہے؟ ارے تاریخ کے اسلامی تاریخ کے دو جرنیلوں کی سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کہو گے ارے مولانا اسلام کے جرنیلوں کی کہاں، ہم تو آج کے ہیرو کی سیرت پڑھتے ہیں۔ انتظار رہتا ہے سنڈے اخبار کا جس میں فلمی کہانیاں آتی ہیں۔ کیا بتا رہے ہو؟ کیا سناتا ہے مجھے تم کو عرب کی داستان، مجھ سے کچھ مخفی نہیں اسلامیوں کے سوز و ساز، مجھے کوئی انتظار رہتا ہے کرکٹ کا کہ کب جو ہے وہ ٹیسٹ شروع ہوں گے اور میں یہاں بیٹھ کر کے دیکھوں گا کہ اس نے گیند باؤنڈری کے پار کی اندر رکھی، یہ چوکا مارے گا تو میں اچھلوں گا، چھکا مارے گا تو الٹا کلاوا دکھا جاؤں گا۔ یہ حال ہے یہودیوں کا، یہ کھیل۔ کون مسلمان ہے جسے آج یہ عزیز نہیں ہے؟ تو پوچھ اپنے علماء سے، پوچھتا کیوں نہیں؟ رسول اللہ نے کس کھیل کی اجازت دی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے، کون سے کھیل کی تجھے اجازت ہے؟ کبھی تیر اندازی کی تو نہیں؟ تو کہتا ہے وہ تو RSS کر رہی ہے، وہ کرنے وہ میرے لیے تھوڑی، وہ ان کے لیے RSS کے لیے، وہ تیر چلانا سیکھیں کیونکہ ان کے رام کی سنت ہے، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں کرتا زندہ۔ وہ رام کی سنت کو زندہ کریں گے، وہ لکشمن کی سنت کو زندہ کریں گے، وہ ارجن کی سنت کو زندہ کریں گے، مجھے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالا۔ ابلیس نے اپنے ماننے والوں سے کہا تھا جب اس کے چیلے شکایت کر رہے تھے، آقا آپ کا جہاں زیر و زبر ہونے والا ہے، ہمیں خطرہ ہے دنیا میں کہ نظام پھیل رہا ہے، کہیں آپ کا نظام ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ میرا ہی تو نظام ہے، دنیا میں ڈیموکریسی اور جمہوریت آ رہی ہے۔ ارے کہاں نلائق، یہ میں نے تو پیدا کیا ہے، یہ ہم نے تو پیدا کیا ہے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ ڈر، یہ پریشان روزگار شفت مغزہ شفتا ہو، یہ تو میرے ہی نظام پیدا کرتا ہے۔
پھر کہتا ہے نالائکوں میں تو ڈرتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، مجھے ڈر ہے تو محمد رسول اللہ کے غلاموں سے ہے، یہ چنگاری جو راکھ میں دبا دی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ شعلہ جوالہ بن جائے اور یہ باطل کے خرمن کو پھونک دے، یہ باطل کے نشیمن کو آگ لگا دے۔ یہ کہتا ہے وہ، یہ تو میں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین، میں جانتا ہوں کہ آج مومن بھی دولت اکٹھی کرنے چلا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرا بزنس جائز ہے یا ناجائز، مال آ جانا چاہیے، یہ لاٹری جائز ہے یا ناجائز، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے لاٹری ڈال رکھی ہے، علماء کے پاس جاؤں گا تو ناجائز کہہ دیں گے، اس لیے میں جاتا ہی نہیں۔ یہ لون لینا، یہ سود پر پیسے لینا، یہ فائننس کرانا جائز ہے یا نہیں، یہ پوچھنے جاؤں تو وہ تو حرام بتا دیں گے، اس لیے میں وہاں جاتا ہی نہیں۔ یہ جو بزنس کر رہا ہوں یہ میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، یہ کیوں پوچھوں میں، سب جائز ہے، سرمایہ داری وہی بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے پیدا ہے پیرانے حرم کی آستین، مغرب تو میرے کنٹرول میں ہے ہی، یہاں تو سود در سود، یہاں تو شراب، یہاں تو زنا، یہاں تو اجتماعی زنا شروع ہو گیا، وہ اس کی بیوی کے ساتھ کرے، وہ اس کی بہن کے ساتھ کرے، اجتماعی نائٹ کلب آج بھی بسٹن میں موجود ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، مگر کہتا ہے کہ مشرق میں بھی مجھے اب کوئی نظر نہیں آتا، مگر وہ اپنے آگے کی سوچ کے مطابق کہتا ہے کہ دنیا ایک حالت پر نہیں رہتی، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان انقلابوں کے بعد اسلامی انقلاب کی آواز لگنے لگے اور دنیا یہ کہے کہ کمیونزم ختم ہوا، اس کے بعد کیپٹلزم ختم ہوا اور دنیا اسلام کی چھاؤں میں آئے، اس لیے مجھے خطرہ اسلام سے ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے سوال، الحذر مجھے تو محمد رسول اللہ جو تعلیم لائے ہیں اس سے ڈر ہے۔ حافظ ناموس سے زن مردازماں مردافری، جس میں بیٹیوں کے سر پہ عزت کی چادر ہو، جس میں مائیں حیا کے پردے میں لپٹی ہوئی ہو، جس میں بہنیں گھر کی شہزادی اور ملکہ بنی ہوئی ہو، روڈ اور سڑک پر ان کے جسموں کو تاکنے والا کوئی نہ ہو، میں اس نظام شریعت سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے آخر میں فرمان جاری کرتا ہے، اپنے چیلوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب صحابہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تو روح طاقتور ہوتی تھی، ایک وقت بھوکے رہتے تھے تو ایک وقت پاتے سے ہوتے تھے۔ روحانیت کا یہ عالم تھا کہ جبرائیل انہیں جنگی چالیں بتانے کے لیے آتا تھا، اور جب وہ گر جاتے تھے تو جبرائیل خود اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر آتا تھا کہ غم نہ کرو، تمہاری تلوار ٹوٹ جائے گی تو تم آرام سے سو جاؤ، اللہ تم پہ نیند مسلط کرے گا اور تمہاری دشمنوں کی گردنیں ناپنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ لہذا اس فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز الیمن سے نکال دو۔ عربوں کو اسلامی تہذیب بری لگنے لگے، اسلام انہیں کاٹنے لگے، وہ قرآن کو
اپنے مدارس سے نکال کے باہر کر دیں، ان کا لباس مغربی لباس ہو جائے، اس جزیرہ عرب میں بھی شراب بیچی جانے لگے، وہاں بھی سنیما ہال چلنے لگے، وہاں بھی 90-95 کیبل کے ذریعے بلو فلمیں دکھائی جانے لگے، فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، ان کے حکمراں وہ داڑھی نہ رکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ فرنچ داڑھی ان کی رکھی ہوئی ہو، ان کی صبح پیرس میں ہو تو شام برمنگم میں ہو، وہ ان کے بیٹے کیمبرج میں پڑھ رہے ہوں، وہ پانی زمزم کا نہ پیے، بسلری کا پیے، وہ زمزم جو جنت سے نکل کر آیا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر کو دھویا۔ علماء لکھتے ہیں اگر آب کوثر جنت کی نہر تسلیم اس سے افضل ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے قلب مبارک کو اسی پانی سے دھوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ زمزم کا مقام نہر کوثر نہر تسلیم سے بھی بڑھ کر ہے، مگر آج وہ عرب خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے بعد جب انہیں پیاس لگے تو وہ اسرائیل کی بنی ہوئی پیپسی پیے، وہ امریکہ کی بنی ہوئی کوکا کولا پیے، وہ ڈنمارک کی بنی ہوئی تھمس اپ پیے، وہ مسلمانوں کا قتل عام کرنے والی وہ تمام چیزیں پیے جن میں نہ جانے کیا کیا ہے، اور کم سے کم الکوہل تو موجود ہی ہے، جس کی انکم اسرائیل کو جائے، پیپسی کی انکم اسرائیل کو جائے، جس سے وہ ہتھیار بنائے، جس سے وہ زہریلے ہتھیار بنائے، کوکا کولا، تھمس اپ، مرینڈا اور مازا، تمام کی تمام کو جن کے ڈاٹ اور ڈھکن پر کوکا کولا لکھا ہوا ہے، جس کو اگر آئینے میں الٹا کر کے دیکھو تو لا محمد لا مکہ بن جائے، نہ محمد نہ مکہ، نہ مکہ نہ محمد، زمین پر محمد مکہ کو نہیں چھوڑیں گے، ان کا مقصد یہ ہے اسلام کو مٹا ڈالیں گے۔ آج دنیا میں 20 سال یا 30 سال پہلے دنیا جیتی تھی اس پیسے کی شکل میں، اس مشروبات کی شکل میں، اندازہ لگاؤ ہر سیکنڈ پر کتنا پیسہ اس قاتل کو جا رہا ہے، اس بے ایمان کو جا رہا ہے، اس ظالم و جلاد کو جا رہا ہے جس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس کے قدموں میں جان رہے گی وہ انسانیت کا خون پیتا رہے گا۔ 13 سال سے افغانستان میں امت مسلمہ کا خون پی رہا ہے اور پی رہا ہے، اور کل پھر کہہ دیا ہے کہ ابھی بھی ناٹو کی فوجیں وہاں سے نہیں جائیں گی۔ 2003 سے لے کر کے آج 2014 تک سرزمین عراق پر امت مسلمہ کا لہو پی رہا ہے، وہ میزائل کس پہ گر رہے ہیں؟ رب دو جہاں کی قسم، ہندوستان کے مسلمانوں یہ ان کا جگر ہے، یہ ان کا دل ہے، یہ ان کے گردے ہیں، یہ عرب ہیں جو ان کو جھیل گئے، تم کہاں یہ زخم جھیل پاؤ گے؟ وہ جو ٹام ہاک میزائل گر رہے ہیں، وہ جو بیلسٹک میزائل گر رہے ہیں، وہ جو کروز میزائل گر رہے ہیں، جس سے ان کے بچے اس طرح بھن جاتے ہیں جس طرح تم مکہ کے بھنتے آگ پہ بھون دیتے ہو، ان کے بیٹے اس طرح جنازے اٹھ رہے ہیں کہ پورا کا پورا شہر تباہ ہے، پورے کے پورے گاؤں تباہ ہے، پوری کی پوری آبادیاں تباہ ہیں، تلکوں میں بھر کر وہ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو یوں ہی نہیں چنا، وہ رب کی سرزمین ہے، وہ اللہ کی سرزمین ہے، وہ جزیرۃ العرب ہے، وہ محمد رسول اللہ کی سرزمین ہے، وہ ابراہیم کی سرزمین ہے، وہ اسحاق حضرت یوسف کی سرزمین ہے، وہی کا جگر ہے جو آج دنیا کے حملے کو جھیلے ہوئے ہے۔ ہم تو بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ہماری غیرت اور یہ ہے ان کی غیرت۔ ہمیں تو سننے کی کتاب نہیں ہے، نہیں منت کے شتاب شنی کا انداز کا بنا، اڑائی توتیوں نے، قمریوں نے، انجلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرف پوانے لی، ٹپکے شمع سوبن کے پروانی کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستہ کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ آج جب ہم عراق کی بات کرتے ہیں، آج جب افغانستان کی بات کرتے ہیں، آج جب ہم فلسطین کی
بات کرتے ہیں، آج جب ہم صومالیہ کی بات کرتے ہیں، آج جب ہم برما کی بات کرتے ہیں، اور آج جب ہم شیشان کی بات کرتے ہیں، تو غیر نہیں اپنے ہمارے سینے پہ خنجر بھونک کے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا مطلب، تم وہاں کی بات کر رہے ہو، تم انڈیا میں رہتے ہو، دل تمہارا وہاں ہے۔ یاد رکھو ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ خنجر کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، قیدوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ محمد رسول اللہ جن کی گفتگو سننے کے لیے آئے ہو، انہوں نے ہمارا رشتہ ٹکڑوں کے نام پر نہیں بنایا، جسموں کے نام پر نہیں بنایا، زبان کے نام پر نہیں بنایا کہ فلاں رنگ کے لوگ ایک برادری کے ہیں یا فلاں خطے کے لوگ ایک برادری کے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جو ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا ہے۔ رسول اللہ عربیت کا نعرہ لے کے نہیں اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں، سنو قرآن، انما المؤمنون اخوہ، جو بھی ایمان لے آیا صرف اور صرف لفظ انما کا ترجمہ ہوتا ہے صرف، فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے جزء نیز، جزء نیز، جزئی نیز، اس کے سوا نہیں۔ یہ کلمہ حصر ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنون تو جانتے ہو نا، اس کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا، مومنون جو بھی اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان لایا وہی بھائی ہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ جو بھی ہے وہ سب آپ کے بھائی ہیں، تو پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بھائی تھے ہی بدل میں تھے، دشمنی کون تھے، بھائی نہ تھے، تو کسی کا چچا اور کسی کا بھتیجا نہ تھا۔ یہاں تو رسول اللہ کے چچا حضرت عباس جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور گرفتار ہو کے مسجد نبوی میں بندے، یہاں تو حضرت علی کا بھائی عقیل گرفتار ہے، حضرت حمزہ کا بھائی عباس گرفتار ہے، یہاں تو رسول اللہ کا داماد ابو العاص گرفتار۔ انما المؤمنون اخوہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور قیامت تک ایمان لائیں گے وہ بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، ہاں کبھی کبھی ان میں ٹکراؤ بھی ہو جائے گا، تو میں بھی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ بھائی بھائی نہیں لڑیں گے، ہو جائے گی کبھی کبھی ٹکراؤ۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں اصلاح کرا دو، ٹکڑیاں اور جماعتیں مت بناؤ، اصلاح کراؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور حدیثیں سنتے چلے جاؤ۔ لہذا دنیا کے آخری کنارے پر چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو، سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو یا افریقہ کا سیاہ فام ہو، ہندوستان کا گندمی رنگ رکھنے والا ہو یا عرب کا سرخ ہو یا وہ ترکی ہو یا وہ افغانی ہو، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ زمانے کی دیواریں کوئی معنی نہیں رکھتی، سرحدیں کوئی نہیں رکھتی، یہ سرحدیں زمینی طور پر انسانوں کو بانٹ سکتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس سرحد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک ہی مرکز ہے، ہر ملک کے لیے الگ مرکز نہیں ہے، ہر قوم کے لیے الگ مرکز نہیں ہے، ہر خطے کے لیے الگ مرکز نہیں ہے، ایک ہی مرکز ہے جو پہلے دن سے قائم ہوا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے، قرآن نے کہا وہ ہے مکہ معظمہ میں بیت اللہ، وہ ہے خانہ کعبہ،
لہذا جسے نماز ظہر پڑھنی ہو وہ منہ اپنا کعبے کی طرف کرے، جسے مغرب پڑھنی ہو وہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرے، جسے نماز جنازہ پڑھنی اور پڑھانی ہو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے۔ دنیا کی کوئی قوم سورج کی پوجنے والی سورج کو رخ کرے، چاند کی ماننے والی چاند کا رخ کرے، لیکن امت مسلمہ اپنی زندگی میں بھی کعبے کی طرف رخ کرے گی، اور جب مر جائے گا تو دیکھتے وقت اس کی قبر بھی قبلہ رخ بنے گا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے؟ مکہ میں ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کہ نہیں امریکہ میں ہونا چاہیے تھا، امریکہ والوں کو امریکہ میں بنا دیا جاتا اور ہندوستانیوں کو ہندوستان میں دے دیا جاتا، بڑے مزے آ جاتے۔ ایک ہی مرکز، ایک ہی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہی کتاب، عربوں کے لیے بھی وہی، اجمیوں کے لیے بھی وہی۔ کوئی کئی کتاب ہمارے لیے تو سنسکرت میں اتر جاتی ہے، بڑا اچھا لگا۔ ہمارے دیش کی زبان تو سنسکرت ہے اور بعد میں ہندی ہو گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ بھیجتے کا کیا پریشانی کی اللہ کے لیے؟ اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، تھوڑے دنوں بعد اردو آ گئی تو اللہ کی کتاب اردو میں آ جاتی ہے اور اچھا رہتا ہمارے لیے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا تمام اقوام عالم کے لیے، ہر قرن ہر صدی کے لیے، اب قیامت تک کے لیے ایک ہی کتاب ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس کی اپنی مادری زبان کچھ بھی ہو، وہ کبھی کا رہنے والا ہو، عبرانی ہو، سریانی ہو، انگریزی ہو، فرنچ ہو، اڑیا ہو، پڑیا ہو، بڑیا ہو، کچھ بھی اس کی زبان ہو، اسے قرآن سیکھنا ہوگا، اور اتنا قرآن تو اسے پڑھنا ہی پڑے گا کہ وہ 5 وقت نماز پڑھ سکے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کبھی تم کا ہو کہ صاحب میں سورہ فاتحہ کے ترجمے سے ہی کام چل رہا نہیں چلے گا۔ عربی سیکھنی پڑے گی۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اتحاد قائم ہو۔ تمہارا رب ایک تو تمہارا رسول بھی ایک، تو تمہاری کتاب بھی ایک، آپ کی شریعت بھی ایک، پوری دنیا میں مسجد کے میناروں سے گونجنے والی اذان بھی ایک، پوری دنیا میں گونجنے والی اذان بھی ایک ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی صبح قیامت تک نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہذا دنیا کی قوموں کی طرف مت جاؤ، محمد رسول اللہ عربیت کا پرچم لہرانے نہیں آئے، اسلام کا پرچم لے کر آئے ہیں۔ لہذا اہل عراق کے مسلمان بھی مسلمان ہیں، ان سے ہمارا وہی رشتہ ہے جو میرے اپنے بیٹے سے میرا رشتہ ہے۔ یہاں خون کا رشتہ اگر اسلام کے دامن میں نہیں آتا تو اس سے بھی دشمنی ہے، اور جس سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن اگر وہ اسلام کی چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے تو اس سے وہی رشتہ ہے جو محمد رسول اللہ کا حضرت بلال تھا۔ ہم یہی تو بھول گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر خلیفہ بیٹھے ہوئے، سہیل اور ابو سفیان جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹھے رہنے مجھے لائن میں رکھو۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، کہلوایا باہر سے کہ بلال ملنے آئے۔ حضرت عمر نے کہا بلال کے لیے دروازہ ہر وقت کھلا ہے، کہو فوراً آ جائیں، انہیں ویٹنگ لسٹ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً ترنت آ جائیں۔ جب بلال چونکہ وہ حبشے کے تھے، رنگ و نسل سے غلام تھے، رنگ سے کالے تھے، سہیل کے ماتھے پر پسینہ آیا۔ ابو سفیان نے کہا ہم چودھری، جیسے ہر کے لوگ اپنے آپ کو چودھری کہلاتے ہیں، کہ ہم چودھری ہو کر عرب کے ہمیں یہاں چھوڑ دیا گیا اور غلام پہلے چلا گیا، یہ کیا کیا حضرت عمر نے؟ سہیل بڑے چالاک تھے، ان میں بڑے اچھے خطیب بھی تھے،
ابو سفیان سے کہا ابو سفیان شکر مناؤ کہ تم دروازے پر بیٹھے نظر آ رہے ہو، یہ محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین ہونے کا نتیجہ ہے۔ جب میں تم سے کہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی مخالفت مت کرو تو تم کہتے تھے نہیں ہم تو انہیں مٹا کر رہیں گے، انہیں شکست دے کر رہیں گے۔ بلال نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب میں اور تم مخالفت تھے، میں اور تم تو اس دن اسلام میں داخل ہوئے جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کر لیا۔ مجھے اور تمہیں اپنی شکست کے سوا اور مکہ چھوڑنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقابلے پر آتے تو توڑ دیے جاتے، ٹکڑے کر دیے جاتے، وہ تو محمد رسول اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا، جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ کم غنیمت ہے کہ زندہ نظر آ رہے ہو، یہ حضرت عمر نے تمہیں بتایا ہے کہ بلال کا وہی مقام ہے کہ اسے بیٹی نشست میں نہ رکھا جائے اور تم اسی قابل ہو کہ تمہیں انتظار کرایا جائے اندر رکھا جائے۔ مگر آج وقت بدل گیا، یہ تمام احادیث نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں پھر لوٹ رہا ہوں وہیں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، سنو وہ حدیث جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، اب ذرا اتحاد کی احادیث پر آ جائیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ یہ شد بعضہ بعضا، جس سے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، ایک پتھر دوسرے پتھر سے اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر عمارت کی آپ ایک اینٹ اکھاڑنے چلے کلہاڑے سے بسورے سے تو پوری عمارت ہلنے لگے گی، پوری عمارت تڑپڑانے لگے گی، پوری عمارت زلزلہ اس پر آ جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا المؤمن للمؤمن، روئے زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ساری دنیا کے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے۔ اگر عراق میں عمارت ہل رہی ہو مسلمانوں کی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کی ہڈیاں چرچا رہی ہو، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، ان کا دل تڑپ رہا ہو، ان کی زبانوں پر دعائیں ہوں، ان کے دامن پھیلے ہوئے ہوں، اے مولا مدد کر۔ لیکن اگر یہ حالت نہیں ہے تو اسلامی امان کہاں ہے؟ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھو، غور تو کرو۔ آج سے 100 سال پہلے یہ تصور کیا جا سکتا تھا جو آج ہمارا تصور ہے۔ پہلے ہم ملکوں میں بٹے، اب ہم علاقوں میں بٹے، قومیتوں میں بٹ گئے، اور آج ہمارا حال یہ ہے، معاف کیجیے، جو جوڑنے کے لیے آئے تھے وہی توڑ رہے ہیں۔ سیاسی کبھی کبھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں مگر ہم جمع نہیں ہو سکتے، نہیں جمع ہو سکتے۔ مثلا کسی گاؤں میں 2 ادارے تھے اور کسی کونے پر تیسرا ادارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے کھول لیا گیا، تو سوچتے ہیں کہ تیسری کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ 2 چراغ چل رہے تھے، تیسری چراغ کو جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اندھیرے کے عادی ہو گئے، اندھیرے کے عادی ہو گئے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں کئی نبی بھیجتا تھا زمانے سے لڑنے کے لیے، اندھیروں کو اجالا کرنے کے لیے ہوتے تھے وقت میں کئی نبی کے لیے۔ ظاہر ہے کہ آج ایک عالم تھوڑی مقابلہ کرے، نبی تو آئیں گے، نبی کے وارث آئیں گے۔ اپنے گھر میں ایک کمرے میں کتنے بلب لگاتے ہو؟ 4 بلب لگاؤ تو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی کچھ ہوتا ہے؟ ایک بلب روشنی دے گا، دوسرا اس کے ساتھ مل کے اور روشنی دے گا، کمرہ جگمگ ہو جائے گا، بخائے نور ہو جائے گا۔ اتنی لائٹیں آپ نے لگا رکھی ہیں، کسی نے کہا کہ اتنی کیوں لگائی؟ اس ایک سے کام چل جاتا ہے۔ جتنے بھی علم کے مرکز کھلیں گے، اگر اتفاق اور اتحاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا قائم ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بوجھ کم ہو گیا، بوجھ ہمارا کم ہو گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں،
کھیت پہ جب جاتے ہیں، چھوٹا بچہ جب 10-12 سال کا ہو جاتا ہے تو باپ اپنی گٹھی کو تھوڑی ہلکی کر کے بیٹے کے سر پہ رکھ دیتا ہے اور یہ بھی آہستہ آہستہ اس بوجھ کو اٹھا کے گھر لے آتا ہے اور باپ بھی اپنی گٹھی کو لے آتا ہے. ہاتھ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا؟ اس طرح اگر ایک عالم بستی میں تھا، دوسرا آیا تو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ انبیاء کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ، تمام کے تمام نبی آپس میں بھائی ہیں، ودینہم واحد، اور سب کا دین ایک ہے، کوئی دین میں فرق نہیں ہے. یہ تو دنیا کے سیاسی لیڈران ہیں جن کی ہر جماعت الگ ہے، جن کا مینیفیسٹو الگ ہے، جن کا چناؤ نشان الگ ہے، جن کا گھوشنا پتر الگ ہے، جن کا مقصد الگ ہے، جو چاہتے ہیں کہ میری ہی جماعت اقتدار میں رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عالم دین بھی اللہ کا کلام سنا رہا ہے. جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. اگر یہ گھر تعمیر ہوگا، اس گھر کے تعمیر پر رسول اللہ نے کہا ہے من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. تو ظاہر ہے کہ جو مسجدیں تعمیر ہو گئی وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوں گی، کسی کی موت آ جائے گی، کوئی دنیا سے چلا جائے گا. اور جنت میں گھر کیسے بنے؟ جو لوگ اس محلے میں رہتے ہیں، جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، ان میں سے کوئی پتھر دے، کوئی ان میں سے اینٹ دے، کوئی ان میں سے سریا دے، کوئی سیمنٹ دے، کوئی راشٹریہ کی مزدوری دے، کوئی خود مزدوری کرے، کوئی اپنی بگھی سے اینٹ پتھر لا کر یا بھراؤ اس کر دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کل تو نے دنیا میں میرا گھر بنایا تھا جس سے میری صدا نکلتی تھی، جس سے آواز آتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اس ملک میں گھنٹیاں بجتی تھی، جب اس ملک میں شرک کی آوازیں لگتی تھی، جب ناچنے گانے والوں کی سرنگیاں اور بانسریاں بجتی تھی تو تیرے ہاتھوں سے جو مسجد بنی تھی اس میں صبح کے وقت میں مؤذن میری صدا لگاتا تھا. دیکھ تیرے بدلے میں تو نے میرا گھر بنایا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کمزور مزدور لاچار بے سہارا بے آسرا اپنی پونجی سے میرا گھر بنائے اور میں جنت میں اس کا گھر نہ بناؤں؟ دیکھ میں نے تیرا گھر نور کے موتی سے بنایا ہے، میں نے تیرا گھر سونے کی اینٹوں سے بنایا ہے، میں نے تیرا گھر زعفران کی مٹی سے بنایا ہے، میں نے تیرا گھر نور کے قربوں سے بنایا ہے. اگر یہ کام اللہ نے کرا دیا تو یہ کچھ سونے کا ہے یا سینہ پیٹنے کا کہ ہائے کیا ہو گیا، میری تو روٹی اور روٹی چھین گئی. نہیں میرے دوستو، جب کوئی بیٹا اپنی ماں کی کوکھ میں آتا ہے تو اس کی کوکھ میں بھی اس کی پیشانی پر اس کی روزی لکھتی تھی. کیوں گھبراتے ہو کہ یہ آ جائے گا تو کھلاؤں گا کہاں سے؟ ابلیس ڈراتا ہے کہ اللہ کے خزانے کم ہو گئے. وہ تو ہر انسان سے ڈرتا ہے، جلتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو مار دیا جائے. ایسی طاقتیں زمین پر ہوں جو انسان کا قتل کریں، چاہے کوئی بھی قاتل ہو، اور وہ اس سے تو بہت ہی خوش ہوگا کہ باپ ہی اپنے بیٹے کو قتل کر دے. یہ سوچتا ہے کہ بھائی کیا کروں گا، اسے کیسے پالوں گا. سوچا کبھی اپنی زندگی پر جب ہم کسی کے بیٹے تھے تو بھی ہمیں روزی ملتی تھی، آج ہمارے بیٹے ہیں تو بھی روزی ملے نہیں ملے؟ سوچو. لیکن یہ شیطان اور شیطانی حکومتیں، ان کے تمام اشتہارات، ان کے سارے پروپیگنڈے، ان کی ساری میڈیا، ان کے سارے ہاسپٹل کی دیواروں پر سنتے چلے آ رہے ہو. لکھتی ہوئی دیواروں پر رشتے دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو؟ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، چھوٹا پریوار سکھی سنسار، بچے دو ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان کے ماننے والے ہیں. مسکراؤ گے، ہنسو گے، پھر پوچھو گے مولانا کون سی حدیث سنا کے چلے گئے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں تزوجوا الودود الولود، منگنی کرتے وقت، نکاح کرتے وقت ایسی لڑکی تلاش کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو اور جو کثرت سے بچے دینے والی ہو.
ولود کے معنی یہی ہے، ایسی بیوی سے نکاح کرو تاکہ کل قیامت میں اپنی امت پر فخر کروں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو پوری انسانیت کھڑی ہوگی ان سب کی صفیں ہوں گی 40 اور محمد رسول کی ہوں گی 80۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ 2/3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوں، اس لیے قرآن نے کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اگر واقعی حقیقت میں بھی تم غریب ہو جاؤ تب بھی اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ اس دور میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب عرب کے لوگ سوکھے چمڑے چبانے پر مجبور تھے، اتنے غریب تھے کہ چمڑے کو پانی میں بھگو کر چوسنا پڑتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ آج تو مسئلہ آ گئے قرآن کی برکت سے، تب قرآن نے کہا کہ اگر تم واقعی غریب ہو جاؤ تب بھی اولاد کو قتل مت کرو، اور باقی تو یہ دنیا میں ویسی ڈرامہ کر رہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی آ جائے گی 2015 میں، اس لیے پہلے ہی قتل کر دو، اس لیے پہلے ہی قتل کر دو، پہلے ہی قتل کر دو۔ ابھی غریبی آئی نہیں، 1970 میں کتنا شور مچایا گیا کہ ہندوستان میں فاقہ آ جائے گا، فاقہ آ جائے گا، بھوکمری آ جائے گی، لوگ یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، اس لیے ابھی سے نسل بندی شروع کر دو، قتل کرو۔ وہ محترمہ چلی گئی، اگر وہ آج ہوتی تو دیکھتی ہندوستان کی طرف تھی کہ کل 1977 میں جن کے پاس سائیکلیں نہ تھی وہ آج اور ڈیلر میں اندر آ گئی۔ آج دیکھ لو ہر وقت، اور اس کے اطراف کے لوگوں کو کتنی 4 ویلر گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکل سے تو شاید پوری طرح خالی نہیں ہے۔ آگے غریبی، پاپولیشن تو بڑھ گئی، جن سنکھیا تو بڑھ گئی یا گھٹ گئی؟ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کل دیکھا بھی نہیں تھا آپ نے، پیدل چلتے تھے لوگ، اور آج انووا میں سفر ہو رہا ہے، کرایہ بھی انووا چل رہا ہے، اسکارپیو کرائے پہ چل رہی ہے، کرائے پر ہی انووا اسکارپیو میں سفر ہو رہا ہے۔ کل تانے میں بیٹھنا نصیب نہیں تھا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس لیے شیطانوں کے کہنے پر مت جاؤ میرے دوستو۔ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر جہاں پڑ جائے وہ منتخب کر لے، اس کا اختیار چیز پر پڑ جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ جگہ روتی تھی، یہ جگہ تڑپتی تھی کہ مجھے کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بنا دیا گیا، مجھے بدبو سے ہٹا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری نظر تجھ پہ پڑی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پان پھول کو، کمل کے پھول کو کیچڑ میں کھلاتا ہے۔ کتنا خوبصورت پان پھول نکلتا ہے جو کیچڑ میں اگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوڑی کے ڈھیر پر کتنا خوبصورت پھول کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، نماز میں قاری صاحب پڑھ رہے تھے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ناپاک نطفے سے، ماں کے گندے خون سے جو خود بھی گھن کرتی ہے اور انسان گھن کرتے ہیں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا حسین و خوبصورت انسان پیدا کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو محلے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسجد کی آپ کو توفیق دی، یہاں قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ آپ جب جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہو اور تھک کے آ کر رات کو جب سو جاتے ہو تو یہاں قرآن پڑھنے والے بچے جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک گروہ اسی کام پر متعین ہے کہ جہاں کہیں کوئی بھی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تمہیں قرآن کی تلاوت کو سننا ہے۔ قیامت تک نہ جانے کتنے ماؤں کے لال آئیں گے، نہ جانے کتنے معصوم لخت جگر آئیں گے،
نہ جانے کتنے ابی بن کعب کے شاگرد آئیں گے، نہ جانے کتنے عبداللہ بن مسعود کے جانشین آئیں گے جو یہاں قرآن کی تلاوت کریں گے۔ آپ میں سے تو نہ جانے کتنے ہیں جو موبائل پر ننگی فلمیں دیکھ کے سوئیں گے، نہ جانے کتنے ہیں جو سنگیت اور گانے اور بجانے بجا کر سوئیں گے کہ خدا ان پہ نظر رحمت کیا نظر غضب ڈال رہا ہوگا۔ گاؤں میں کتنے لوگ ہوں گے جو زلزلے کو دعوت دیں گے، جو قہر خدا کو آواز دے رہے ہوں گے، مگر یہاں پڑھنے والے بچے وہ ہوں گے جن کی تلاوت سے ان عذاب کو ٹال دیا جائے گا۔ عذاب آنا چاہے گا تو فرشتے کہیں گے مولا یہاں وہ بچے بھی ہیں جو تیرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بستی مہک رہی ہے، گونج رہی ہے، عذاب کو مؤخر کر دیجئے، مؤخر کر دیجئے۔ ان کے صدقے سے پوری بستی سے عذاب ہٹ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، نعرہ تکبیر۔ نیند بغیر ماشاءاللہ اس پہ خوش ہوا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرما لیا، اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کر لیا۔ سب قبول نہیں کیے جاتے۔ اگر اہل مکہ محمد رسول اللہ کی قدر کر لیتے تو جانتے ہو وہی انصار کہلاتے، مگر قدر نہ کی تو طلقاء کہلائے، طلقاء کہلائے، انصار نہیں کہلائے۔ انصار تو اہل مدینہ کہلائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے کہا میں تمہارے بیچ رہتا ہوں، کل قیامت میں تمہارے ہی بیچ اٹھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں وہ مدینہ جس کا بخار مشہور تھا، جس کا گردن توڑ بخار بہت مشہور تھا، اسے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، وہاں قافلے نہیں جاتے تھے۔ جب نبی پاک پہنچے تو کہا اے اللہ میں مدینہ کے لیے دو چند برکتوں کی دعا کرتا ہوں، تیرے خلیل نے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، میں مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اہل مدینہ رسول اللہ کو مہمان بنا کر لے گئے، جس طرح کعبہ روئے زمین کا مرکز ہے، مدینہ بھی روئے زمین کا مرکز بن گیا۔ لہذا جنہیں رسول اللہ سے نسبت حاصل ہو گئی، یہ ٹکڑا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ ٹکڑا بن گیا ہے۔ تمہارے اس بستی میں چاہے کتنا ہی بڑا شیش محل کیوں نہ بن جائے، وہ اب اس جگہ کو نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر بن گیا اور جہاں اسلام کا مرکز اور اسلام کی چھاؤنی بن گیا۔ یہاں سے قرآن کے محافظ، اسلام کے داعی، اسلام کے سپاہی تیار ہوں گے جن کی آواز فضاؤں میں گونجے گی اور جن کے نغموں کو سننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے قطار زمین پر اتر کر۔ اخیر میں آپ سے مؤدبانہ التجا کرتا ہوں کہ دوستو اتحاد خالی ضرورت ہی نہیں، فرض ہے ہم پر، حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑو، مضبوط ہو کر پکڑو، الگ الگ نہیں، اکٹھے ہو کر پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا کا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے بنا کر مت بیٹھ جاؤ، گروہ بنا کر مت بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے آپ کو فرقے فرقے بنا لیا تھا اور اسلام سے خارج ہو گئے تھے۔ فرقوں میں مت بٹو، تمہارا ایک ہی مقصد ہو۔ اللہ یہی آپ سے چاہتا ہے، حکم دیا اللہ نے، ہمیں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حکم دیا اقیموا الصیام، روزے رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں حکم دیا اتموا الصیام، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرو، ہم حج کرتے ہیں، ہمیں حکم دیا کہ تم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، ہم زکات دیتے ہیں۔ ایسے ہی حکم ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، مجتمع ہوں، ہمیں حکم ہے
اللہ کے حکم کو نہ ماننا جرم ہے یا نہیں؟ آگے کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت بناؤ، ٹکڑے اور گروہ مت بناؤ۔ آج ساری دنیا کا باطل مسکرا رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہوں میں بانٹ دیا۔ جس طرح آپ جب دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو ایک روٹی کے کئی ٹکڑے بنا کر آسانی سے کھا جاتے ہو، پوری روٹی آپ کے حلق سے نہیں اتر سکتی۔ روئے زمین پر کل 1.5 کروڑ یہودی رہتے ہیں اور 150 کروڑ بلکہ 250 کروڑ مسلمانوں کو جب چاہ رہے ہیں نکل رہے ہیں، پیاس کے لیے پانی نہیں پی رہے، خون ہمارا پی رہے ہیں، گوشت ہمارا چلا رہے ہیں، اور لکڑیاں نہیں بلکہ اپنے بموں سے ہڈیاں ہماری جلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ٹکڑے ہیں۔ جس طرح ایک درخت کو کاٹ کر چیر کر ٹکڑے کر کے اپنے چولہے کی آگ جلاتے ہو اور اس پہ اپنا کھانا اور اپنی روزی بناتے ہو، اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو آج سے 90 سال پہلے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور علاقوں میں بانٹ دیا گیا۔ عراقی کہتے ہیں کہ ہم عراقی ہیں، افغانی کہتے ہیں کہ ہم افغانی ہیں، پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہندوستانی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، بنگلہ دیشی کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، اور برما کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم برمی مسلمان ہیں، انڈونیشیا اور ملیشیا کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے مسلمان ہیں۔ ہمیں ان سے کیا لینا دینا ہے؟ 100 سال پہلے جب خلافت مسلمانوں کی قائم تھی، جسے مدینہ سے قائم کیا گیا تھا، جس کی پہلی اینٹ محمد رسول اللہ نے اپنا خون دے کر، اپنا لہو بہا کر، اپنے چچا کے 13 ٹکڑے کرا کر مصعب بن عمیر کو خاک خون میں تڑپا کر رکھی تھی، اور پھر اس کی سرحدوں کو ایران تک پہنچا دیا تھا، پھر اس کے وسعت کو روم تک پہنچا دیا گیا تھا، پھر اس کو قسطنطنیہ تک بڑھا دیا گیا تھا، پھر آپ کے دیوانوں نے اسے ہندوستان سے لے کے برما تک اور بنگلہ دیش تک پہنچا دیا تھا۔ یہ امت جب ایک پرچم کے نیچے تھی، جب ایک کلمے کے نیچے تھی، جب ایک امیر کے نیچے تھی، تو کون تھا جو اس کے ماتھے پہ تھپڑ لگا دیتا؟ رب دو جہاں کی قسم، ایک باندی کے ایک تھپڑ مارا تھا ایک عیسائی حکمراں نے، تو معتصم باللہ نے کرسی سے اٹھ کر یہ کہا تھا کہ سارا خزانہ حکومت کا خرچ کر دو، ساری دنیا سے اگلا گھوڑے خرید کر لاؤ اور لشکر روانہ کر دو، سمندروں کو عبور کرتے ہوئے، دریاؤں کو پار کرتے ہوئے اس عیسائی قلعے کو ٹھوکروں سے توڑ دینا ہے، جب تک اس عیسائی کے منہ پر اس عورت کے اس باندی کے تماشا لگوا کر اللہ کا قانون اقتصاد زمین پہ نافذ نہ کر دوں۔ میرا نام معتصم باللہ ہرگز نہیں ہے، میں رسول اللہ کا غلام کیسے ہو سکتا ہوں؟ بالآخر تاریخ نے لکھا ہے، تم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہو۔ عیسائی آج اپنی تاریخ کو دوہرا رہا ہے، صلیبی دوہرا رہے ہیں، مجوسی دوہرا رہے ہیں، یہودی دوہرا رہے ہیں، نہیں دوہرا رہا تو محمد رسول اللہ کے دیوانے نہیں دوہرا رہے۔ لہذا معتصم باللہ وہاں پہنچا اور پہنچ کر اس حکمراں کو پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا، لے معتصم باللہ آ گیا، اسلام کے نقطۂ نظر سے مسلمانوں کا خلیفہ امت کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، امیروں، مالداروں، چھوٹوں بڑوں، سیاہ اور سفید سب کا والی ہے۔ اس عورت سے کہا، اسلام کی عدالت لگی ہوئی ہے، کتب علیکم القصاص کا قانون نافذ ہے، جس زور سے اس نے تیرے تھپڑ مارا تھا اسی زور سے تھپڑ مار کر قرآن کی اس آیت کو زمین پہ نافذ کر دے۔ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور بتا دے ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ انتقام لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ بس دوستو، اتحاد اللہ کا حکم ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. متحد ہو جائیں اوروں پہ تبصرہ مت کرو، وہ متحد نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی انگلیاں متحد کرنی ہیں اپنے دفاع کے لیے. جس طرح خود بخود جب آپ پر کوئی حملہ آور ہو تو آٹومیٹکلی ہاتھ اپنے دفاع میں آ جاتا ہے اور خود بخود انگلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں دفاع کرنے کے لیے. اس وقت آپ کو متحد ہونا ہے اپنے ان بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے ان 13، 14، 15 سال کے بچوں کے مستقبل کے لیے. رب دو جہاں کی قسم، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اس لیے ہمیں 5 وقتہ مسجد میں جماعت کی حاضری کے لیے حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جمعے کے دن ہمیں اجتماعیت کے لیے جامع مسجد جانے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فردن حج کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کے لیے ہمیں ایک دن مقرر کیا گیا، ایک رات مقرر کی گئی، ایک تاریخ مقرر کی گئی کہ ہم حج ایک ہی دن میں کریں، ایک متعین تاریخوں میں کریں. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے کا ایک مہینہ مقرر کر کے دیا ہے. سال کے کسی مہینے میں ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہم متحد ہو جائیں. ہمارا کام ہے متحد ہو جانا، باقی پھر اللہ کے کام ہے دشمنوں پر رعب ڈالنا، ہماری حفاظت کرنا. یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کس طرح ہماری بچت کرے گا. آخری بات کہہ کر آپ کو پھر اتفاق کی دعوت دیتا ہوں. محمد رسول اللہ کو جب صلح حدیبیہ سے پہلے، حدیبیہ کی صلح بعد میں ہوئی ہے، پہلے موت پر بیعت ہوئی ہے، پہلے 1400 صحابہ نے اتحاد کا سبق دیا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. یہ بیعت تھی موت کی بیعت. جب حضرت عثمان کے قتل کی افواہ اڑی اور رسول اللہ تک خبر آئی تو آپ نے صحابہ سے کہا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ بیعت موت کی بیعت تھی. اگر عثمان قتل کر دیا گیا ہے، یعنی ایک مسلم قتل کر دیا گیا ہے، تو عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں، تلبیہ کی حالت میں ہم مکے کے اندر داخل ہوں گے اور مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ ہم بھی اسی طرح خون میں نہا جائیں جس طرح عثمان نہایا ہے، جس طرح عثمان کا گلا کٹا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنا سر دے کر اللہ تعالیٰ سے جا ملے. جب صحابہ نے بیعت کی، عرش کے فرشتے جھوم اٹھے، ملائے اعلیٰ کے فرشتے نغمہ گنگنانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رعب ڈالا گیا کہ مکے سے وہاں کے تمام سرداران اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے اور محمد رسول اللہ سے کہا اے اللہ کے رسول صلح کر لیجیے، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، آئندہ آپ اگلے سال آ جائیے، اس سال ہمارے شہر میں مت آئیے، آئندہ سال آپ آ جائیں. لیکن 10 سال اب ہم بھی لڑتے تھک گئے اور آپ بھی ذرا آرام لے لیجیے. جب بیعت ہوئی اور 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ بنا دیا تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر تھا. ادھر متحد ہوئے، ادھر اللہ نے رعب ڈالا، مشرکین مکہ کب اٹھے، ابھی رستے سے واپس چلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے خیبر کی فتح کا فیصلہ کیا. بس دوستو، اسی کے لیے مسجدوں میں جایا کرو. جب نمازوں میں نہیں جا رہے تو اتفاق کہاں سے؟ گھروں میں بیٹھے ہیں، گانے سن رہے ہیں، چوپالوں پر بیٹھے ہیں، نیتا گردی چل رہی ہے. تو الیکشن چل رہا ہے، ابھی 6 مہینے باقی ہیں، مگر شروع ہو گیا. میں اس کے ساتھ ہوں، وہ اس کے ساتھ ہوں، اسلام کی کسی کو کوئی کہا. اس لیے چھوڑ دیجیے، مسجدوں میں جائیے، متحد ہو جائیے اور دعائیں کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ دینی ادارے چلانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس جگہ سے کئی بار گزرا، کھیوائی میں بھی آیا، مگر آج مقدر تھا یہاں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ خوشیوں کے دن نصیب فرمائے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ہمارے معصوم بچوں کے صدقے میں
ہمارے دلوں کو وسیع کر دے، ہر بیٹا ہمیں اپنا بیٹا نظر آئے اور اسلام کا ہر بھائی ہمیں اپنا بھائی نظر آئے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔